یہ دل بھی اسی طرح اگتا جاتے ہیں جس طرح بدن اگتا جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریح کا انتظام کیا کرو۔ محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں، اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہیے تو خاموش رہو۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو۔ بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے۔ وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا؟ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کو اطمینان۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا،
اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ جب طوفان آتا ہے تو درختوں کی جڑیں مٹی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں، ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی صرف ایک لفظ نہیں، یہ بذات خود ایک زبان ہے۔ شور لہروں کی عادت ہوتی ہے، اور خاموشی چٹان کی طاقت۔ خاموشی بہادروں کی پہچان ہے، خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جن کی عقلیں کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا، جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو آسان کر لو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو نم کر دیا۔ سمندر بہت وسیع اور بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سبب بنانے والا ہے۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ بھلائی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کچرے کی طرح کنارے لگ جائے گی۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں سکون ضرور دیتی ہے۔ ہم واقف نہیں اپنے مستقبل سے مولا، ہمارے مستقبل میں تو اپنی خوشنودی لکھ دے۔
इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, उस शख्स पर ताज्जुब है जो लोगों के दिलों में घर करने की उम्मीद में दिखावे से और बनावट से काम लेता है, और वो ये भूल जाता है कि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में है। कमज़ोर को काट देने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह की रज़ा के लिए कमज़ोर बनकर किसी कमज़ोर का सहारा बनने का नाम ताकत है। खुदा तुमसे क्या चाहता है? बस यही कि तुम नौए इंसान से इंसाफ के साथ पेश आया करो। फिर इससे बढ़कर ये है कि उनसे भी नेकी करो जिन्होंने तुमसे कोई नेकी नहीं की। खूबसूरत किरदार के लोग नसीहत बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके अमल और किरदार ही नसीहत होते हैं। बाज़ औक़ात हम दुरुस्त फ़ैसले करते हैं और बाज़ औक़ात हमारे फ़ैसले हमें दुरुस्त कर देते हैं। अहमियत और कद्र के लिहाज से कभी कभी की मुलाकात रोज़ की मुलाकात पर सबकत ले जाती है। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि जो फूल बांटते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। ए अल्लाह, हमारे उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ए अल्लाह, हमारे लिए सीधे रास्ते पर चलना आसान फरमा, हमारी हर तरह से मदद फरमा। ए अल्लाह, हम सवाली हैं, बेहतरीन दुआ, बेहतरीन कामयाबी, बेहतरीन अमल, बेहतरीन अज्र, बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन मौत और बेहतरीन हिदायत के। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा। हो सकता है तुम दुनिया की मोहब्बत मांग रहे हो और उसने तुम्हें अपने लिए चुन रखा हो। तकदीर से लड़ने की बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर ली जाए तो बिन मांगे सब मिलेगा। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है। बस एक सजदा और बेइंतहा सुकून। उम्मीद रखो अपने खुदा के अल-रहमान होने पर। या अल्लाह, ऐसी हिदायत दे जिसके बाद गुमराही ना हो। उस रास्ते पर चलना सीखो जो रास्ता तुम्हें अल्लाह से मिला दे। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। ज़िंदगी किसी को खुशियाँ नहीं देती, खुशियाँ बनानी पड़ती हैं। ज़िंदगी के समंदर से सीप के मोती की तरह निकालनी पड़ती हैं। अगर अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है तो उसे दूसरों के साथ बांटें। नामुमकिन अब कुछ नहीं, तुमने जो सब्र किया है उसका सिला तुम्हें मिलने वाला है। अल्लाह पर यकीन रखो। लोग समझते हैं बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है, जबकि हर वो चीज़ जिसकी अहमियत अल्लाह से बढ़ जाए वो आपका बुत है। हर इंसान को ये फ़िक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा।